جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے۔ ابن صفی کی عمران سیریز کی اگلی کتاب چٹانوں میں فائر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈز کو سنیں تاکہ آپ اس سے اور زیادہ لطف اندوز ہو سکیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ 11:15 بجے کرنل ڈکسن، اس کی لڑکی اور مسٹر بارتوش کرنل کی کوٹھی میں داخل ہوئے، لیکن کرنل ان کے ساتھ نہیں تھا۔ کرنل ڈکسن ادھیڑ عمر کا ایک دبلا پتلا آدمی تھا۔ آنکھیں نیلی مگر دھندلی تھیں۔ مونچھوں کا نچلا حصہ تمباکو نوشی کی کثرت سے براؤن رنگ کا ہو گیا تھا۔ اس کی لڑکی نوجوان اور کافی حسین تھی۔ ہنستے وقت اس کے گالوں میں خفیف سے گھڑے پڑ جاتے تھے۔ بارتوش اچھے تنوتوش کا آدمی تھا۔ اگر اسے بارتوش کی بجائے صرف تنوتوش کہا جاتا تو غیر مناسب نہ ہوتا۔ اس کے چہرے پر بڑے آرٹسٹک قسم کی داڑھی تھی۔ چہرے کی رنگت میں پھیکا پن تھا، مگر اس کی آنکھیں بڑی جاندار تھیں، اور وہ اتنی جاندار نہ ہوتی تو چہرے کی رنگت کی بنا پر کم از کم پہلی نظر میں تو اسے ورم جگر کا مریض ضرور ہی سمجھا جا سکتا تھا۔ ہیلو بیبی، کرنل ڈکسن نے صوفیہ کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ اچھی تو ہو، مجھے خیال تھا کہ تم لوگ ضرور اسٹیشن آؤ گے۔ قبل ازیں کہ صوفیہ کچھ کہتی، ڈکسن کی لڑکی اس سے لپٹ گئی۔ پھر تعارف شروع ہوا۔ جب عمران کی باری آئی تو صوفیہ کچھ جھجکی۔ عمران آگے بڑھ کر خود بولا، میں کرنل زرغام کا سیکرٹری ہوں۔ نادان، مسٹر نادان۔ پھر وہ بڑے بے تکے پن سے ہنسنے لگا۔ کرنل ڈکسن نے لاپرواہی کے انداز میں اپنے شانے سے کوڑے اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ زرقی کہاں ہے؟ کرنل ڈکسن نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ صوفیہ چونک کر بولی۔ میرے ساتھ؟ کرنل ڈکسن نے حیرت سے کہا، نہیں تو؟ اوہ نہیں، کیا وہ آپ کو اسٹیشن پر نہیں ملے؟ صوفیہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ صوفیہ نے عمران کی طرف دیکھا اور اس نے اپنی بائیں آنکھ دبا دی، لیکن صوفیہ کی پریشانی میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ اس نے بہت جلد اس سے تنہائی میں ملنے کا موقع نکال لیا۔ ڈیڈی کہاں گئے؟ پتہ نہیں۔ اور آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں، خدا کے لیے سنجیدگی اختیار کیجئے۔ فکر مت کیجئے، میں کرنل کا ذمہ دار ہوں۔ میں انہیں تلاش کرنے جا رہی ہوں۔ ہرگز نہیں، آپ کوٹھی سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ آخر کیوں؟ کرنل کا حکم۔ آپ عجیب آدمی ہیں، صوفیہ جھنجھلا گئی۔ موجودہ حالات کا علم مہمانوں کو نہ ہونا چاہیے۔ ان دونوں کو بھی منع کر دیجئے، انہیں اس کا علم نہیں ہے، صوفیہ نے کہا۔ اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ کرنل کسی خطرے میں ہیں۔ ہاں، اس کا تذکرہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ صوفیہ روحانسی آواز میں بولی۔ مہمانوں کی خاطر؟ عمران پرسکون لہجے میں بولا۔ آپ سے خدا سمجھے، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ڈرنے کی بات نہیں، کرنل بالکل خطرے میں نہیں ہے۔ آپ پاگل ہیں، صوفیہ جھنجھلا کر بولی۔ عمران نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے اسے اپنے پاگل پن کا اعتراف ہو۔ شام ہو گئی، لیکن کرنل زرغام واپس نہ آیا۔ صوفیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ڈکسن بار بار زرغام کے متعلق پوچھتا تھا۔ ایک آدھ بار اس نے یہ بھی کہا کہ شاید اب زرغی اپنے دوستوں سے گھبرانے لگا ہے۔ اگر یہ بات تھی تو اس نے صاف صاف کیوں نہیں لکھ دیا؟
صوفیہ اس بخلاہٹ میں یہ بھی بھول گئی کہ عمران نے اسے کچھ ہدایات دی تھیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ انور اور عارف موجودہ حالات کے متعلق مہمانوں سے کوئی گفتگو نہ کریں۔ صوفیہ انور اور عارف سے اس کا تذکرہ کرنا بھول گئی، اور پھر جس وقت عارف سے حماقت سرزد ہوئی تو صوفیہ وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ وہ باورچی خانے میں باورچیوں کا ہاتھ بٹا رہی تھی اور عمران باتیں بنا رہا تھا۔ ڈکسن وغیرہ برآمدے میں تھے۔ انور بارتوش سے رافیل کی تصویروں کے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ عارف ڈکسن کی لڑکی مارتھا کو اپنے البم دکھا رہا تھا، اور ڈکسن دور کے پہاڑوں کی چوٹیوں میں شفق کے رنگین لہریے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے عارف کی طرف مڑ کر کہا، زرقی سے ایسی امید نہیں تھی۔ عارف اس وقت موج میں تھا۔ اس میں نہ جانے کیوں ان لوگوں کے لیے اپنائیت کا احساس بڑی شدت سے پیدا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ کرنل کی شوخ اور خوبصورت مارتھا رہی ہو۔ کرنل صاحب، یہ ایک بڑا گہرا راز ہے، عارف نے البم بند کرتے ہوئے کہا۔ راز؟ کرنل ڈکسن بڑبڑا کر اسے گھورنے لگا۔ جی ہاں، وہ تقریباً 15-20 دن سے سخت پریشان تھے۔ اس دوران میں ہم لوگ رات بھر جاگتے رہے ہیں۔ انہیں کسی کا خوف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں کسی وقت بھی کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہوں، اور نہ جانے کیوں وہ اسے راز ہی رکھنا چاہتے تھے۔ بڑی عجیب بات ہے، تم لوگ اس پر بھی اتنے اطمینان سے بیٹھے ہو؟ کرنل اچھل کر کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ بارتوش اور انور انہیں گھورنے لگے۔ انور نے شاید ان کی گفتگو سن لی تھی، اسی لیے وہ عارف کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ حالانکہ اسے بھی اس بات کو مہمانوں سے چھپانے کی تاکید نہیں کی تھی، لیکن اسے کم از کم اس کا احساس تھا کہ خود کرنل زرغام ہی اسے راز رکھنا چاہتا ہے۔ صوفیہ کہاں ہے؟ کرنل ڈکسن نے عارف سے پوچھا۔ شاید کچن میں۔ کرنل ڈکسن نے کچن کی راہ لی۔ بقیہ لوگ وہیں بیٹھے رہے۔ صوفیہ فرائنگ پین میں کچھ تل رہی تھی، اور عمران اس کے قریب خاموش کھڑا تھا۔ صوفی، کرنل ڈکسن نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اوہ، آپ؟ صوفیہ چونک پڑی۔ یہاں تو بہت گرمی ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ پرواہ نہ کرو، یہ بتاؤ زرگی کا کیا معاملہ ہے؟ عمران نے الوؤں کی طرح اپنے دیدے پھرائے۔ مجھے خود تشویش ہے کہ ڈیڈی کہاں چلے گئے، صوفیہ نے کہا۔ جھوٹ مت بولو، ابھی مجھے عارف نے بتایا ہے۔ وہ صوفیہ تھوک نگل کر رہ گئی۔ پھر اس نے عمران کی طرف دیکھا۔ بات یہ ہے کہ کرنل صاحب، وہ ساری باتیں بڑی مضحکہ خیز ہیں، عمران نے کہا۔ ایسی صورت میں بھی جب زرغام اس طرح غائب ہو گیا ہے؟ کرنل نے سوال کیا۔ عمران بولا، وہ اکثر یہی کر بیٹھتے ہیں، کئی دن گھر سے غائب رہتے ہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ میں مطمئن نہیں ہوں۔ کنفیوشس نے بھی ایک بار یہی کہا تھا۔ کرنل نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا اور صوفیہ سے بولا، جلدی آنا، میں برآمدے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ ڈکسن چلا گیا۔ بڑی مصیبت ہے، صوفیہ بڑبڑائی، میں کیا کروں؟ عمران بولا، یہ مصیبت تم نے خود ہی مول لی ہے۔ عارف کو منع کیوں نہیں کیا تھا؟ انہی الجھنوں میں بھول گئی تھی۔ میں نے تمہیں اطمینان دلایا تھا، پھر کیسی الجھن؟ یہاں تک بتا دیا کہ کرنل کو میں نے ہی ایک محفوظ مقام پر بھیجوایا ہے۔ لیکن یہ الجھن کیا کم تھی کہ مہمانوں کو کیا بتاؤں گی؟ کیا مہمان اس اطلاع کے بغیر مر جاتے؟ تمہارے دونوں کزن مجھے سخت ناپسند ہیں، سمجھی؟ اب میں کیا کروں؟ عارف بالکل الو ہے۔ خیر، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، جلدی کرو، میں نہیں چاہتا کہ اب میرے متعلق مہمانوں سے کچھ کہا جائے۔ وہ دونوں برآمدے میں آئے۔ یہاں انور اردو میں عارف کی خاصی مرمت کر چکا تھا، اور اب وہ خاموش بیٹھا تھا۔
مجھے پورے واقعات بتاؤ، کرنل نے صوفیہ سے کہا۔ پورے واقعات کا علم کرنل کے علاوہ اور کسی کو نہیں، عمران بولا۔ کس بات کا خوف تھا اسے؟ ڈکسن نے پوچھا۔ وہ لکڑی کے ایک بندر سے بری طرح خائف تھے۔ کیا بکواس ہے؟ اسی لیے میں کہتا تھا کہ واقعات نہ پوچھئے، مجھے کرنل صاحب کی ذہنی حالت پر شبہ ہے، عمران بولا۔ اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے اسے تنہا گھر سے باہر نکلنے دیا؟ ان کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک تھی، عارف نے کہا۔ تو پھر بکواس کیے جا رہا ہے، انور نے اسے اردو میں ڈانٹا۔ کرنل ڈکسن انور کو گھورنے لگا۔ تم لوگ بڑے پراسرار معلوم ہو رہے ہو، اس نے کہا۔ یہ دونوں واقعی بڑے پراسرار ہیں، عمران نے مسکرا کر کہا۔ آج یہ دن بھر ایئر گن سے مکھیاں مارتے رہے ہیں۔ مارتھا اس جملے پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ ان سے زیادہ پراسرار تم ہو، کرنل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، عمران نے آہستہ سے سر ہلا کر کہا۔ مکھیاں مارنے کا مشورہ میں نے ہی دیا تھا۔ دیکھیے، میں بتاتی ہوں، صوفیہ نے کہا۔ مجھے حالات کا زیادہ علم نہیں۔ ڈیڈی کو ایک دن ڈاک سے ایک پارسل ملا جسے کسی نامعلوم آدمی نے بھیجا تھا۔ پارسل سے لکڑی کا ایک چھوٹا سا بندر برآمد ہوا اور اسی وقت سے ڈیڈی پریشان نظر آنے لگے۔ اس رات انہوں نے ٹہل کر صبح کی اور پوری طرح مسلح تھے۔ دوسرے دن انہوں نے 8 پہاڑی ملازم رکھے جو رات بھر رائفلیں لیے عمارت کے گرد پہرا دیا کرتے تھے۔ ڈیڈی نے ہمیں صرف اتنا ہی بتایا کہ وہ کسی قسم کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اور اس بندر کا مطلب کیا تھا؟ بارتوش نے پوچھا، جو اب تک خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ ڈیڈی نے اس کے متعلق ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ ہم اگر زیادہ اصرار کرتے تو وہ خفا ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن تم نے ہم سے یہ بات کیوں چھپانی چاہی تھی؟ ڈکسن نے پوچھا۔ ڈیڈی کا حکم، انہوں نے کہا تھا کہ اس بات کے پھیلنے پر خطرہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ ڈکسن کچھ سوچتا ہوا بولا، عجیب بات ہے، کیا میں ان حالات میں اس چھت کے نیچے چین سے رہ سکوں گا؟ میرا خیال ہے کہ خطرہ صرف کرنل کے لیے تھا، عمران بولا۔ تم احمق ہو، ڈکسن جھنجھلا گیا۔ میں خطرہ کی بات نہیں کر رہا، زرغام کے لیے فکر مند ہوں۔ کنفیوشس نے کہا ہے، جب تک میں یہاں مقیم رہوں تم کنفیوشس کا نام نہ لینا، سمجھے؟ کرنل بگڑ گیا۔ اچھا، عمران نے کسی سعادت مند بچے کی طرح سر ہلا کر کہا اور جیب سے چوئنگم کا پیکٹ نکال کر اس کا کاغذ پھاڑنے لگا۔ مارتھا پھر ہنس پڑی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے کمرے میں انسپیکٹر خالد میز پر بیٹھا اپنی ڈاک کھول رہا تھا۔ یہ ایک تنومند اور جوان سال آدمی تھا۔ پہلے فوج میں تھا اور جنگ ختم ہونے کے بعد محکمہ سراغ رسانی میں لے لیا گیا تھا۔ آدمی ذہین تھا، اس لیے اسے اس محکمہ میں کوئی دشواری نہیں پیش آئی تھی۔ کارکردگی کی بنا پر وہ ہر دل عزیز بھی تھا۔ اس کے خد و خال تیکھے ضرور تھے، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے چہرے کا دل سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ چہرے کی بناوٹ سخت دل آدمیوں کی سی تھی، مگر عادت و اطوار سے سخت گیری نہیں ظاہر ہوتی تھی۔ اپنی ڈاک دیکھنے کے بعد اس نے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائی ہی تھی کہ میز پر رکھے فون کا بزر بول اٹھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا، یس، اچھا، میں بھی حاضر ہوا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر محکمے کے ڈی ایس پی کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے دروازے کی چیک ہٹائی۔ ڈی ایس پی نے کہا، آ جاؤ۔ پھر اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ انسپیکٹر خالد بیٹھ گیا۔ میں نے ایک پرائیویٹ کام کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ فرمائیے۔ فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن فیاض کا ایک نجی خط میرے پاس آیا ہے۔ خالد کچھ سوچتا ہوا بولا، کیپٹن فیاض؟ جی ہاں،
شاید میں انہیں جانتا ہوں۔ ان کا ایک آدمی یہاں آیا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسے جس قسم کی مدد کی ضرورت ہو دی جائے۔ اس کا نام علی عمران ہے اور وہ کرنل زرغام کے ہاں مقیم ہے۔ کس سلسلہ میں آیا ہے یہ بھی اسی آدمی سے معلوم ہو سکے گا۔ اور یہ رہا اس کا فوٹو۔ ڈی ایس پی نے میز کی دراز سے ایک تصویر نکال کر خالد کی طرف بڑھائی۔ بہت اچھا، خالد تصویر پر نظر جمائے بولا، میں خیال رکھوں گا۔ اچھا، دوسری بات، ڈی ایس پی نے اپنے پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے کہا، شفٹن کے کیس میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک مستقل درد سر ہے، خالد نے طویل سانس لے کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس میں جلدی کامیابی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ شفٹن کوئی ایک فرد ہے یا جماعت، اور اس شفٹن کی طرف سے جتنے لوگوں کو بھی دھمکی کے خطوط ملے ہوئے ہیں وہ اب تک تو زندہ ہیں، اور نہ ان میں سے ابھی تک کسی نے یہ اطلاع دی کہ ان سے کوئی رقم وصول کر لی گئی ہے۔ میں سوچتا ہوں ممکن ہے کوئی شریر طبیعت آدمی خواہ خواہ سنسنی پھیلانے کے لیے ایسا کر رہا ہو۔ قریب شہر کے ہر بڑے آدمی کو اس قسم کے خطوط ملے ہیں، اور ان میں کسی بڑی رقم کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے جس نے اس قسم کی کوئی شکایت نہ کی ہو؟ ڈی ایس پی نے مسکرا کر پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی بچا ہو، خالد نے کہا۔ ذہن پر زور دو، ہو سکتا ہے کہ کوئی شاید رہ ہی گیا ہو۔ کرنل زرغام، ڈی ایس پی نے مسکرا کر کہا، اس کی طرف سے ابھی تک اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں ملی، حالانکہ وہ بہت مالدار آدمی ہے۔ اور اب سمجھنے کی کوشش کرو، ڈی ایس پی نے کہا۔ کرنل زرغام اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں دیتا، اور فیڈرل ڈپارٹمنٹ کا سپرڈنٹ ایک ایسے آدمی کے لیے ہم سے امداد کا طالب ہے جو کرنل زرغام ہی کے یہاں مقیم ہے۔ کیا سمجھے؟ تب تو ضرور کوئی خاص بات ہے۔ بہت ہی خاص بات، ڈی ایس پی نے منہ سے پائپ نکال کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم خود ہی اس آدمی سے، کیا نام، عمران سے ملو۔ میں ضرور ملوں گا، مگر معلوم نہیں وہ کون اور کس قسم کا آدمی ہے۔ بہرحال یہ تو ملنے ہی پر معلوم ہو سکے گا، ڈی ایس پی نے کہا، اور اپنے میز پر رکھے ہوئے کاغذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔